جناب صدر، مسلمانوں کا اپنے نبی کی شان میں قصیدے لکھنا کوئی انوکھی بات نہیں. ہمارے نبی کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی قصیدے لکھے. ایک ہندو شاعر دلرام کوسری کہتے ہیں، عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد. کتب خانے کے منسوخ سارے، کتب خانے کے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، ہم ہیں غلامان محمد. Of course, Mahfouz. Dear audience, all fancy Del Martin was a French poet. He had to say about our Prophet, peace be upon him, of greatness, of purpose, smallness, of means, and astounding results are the criteria of human genius. Who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad, peace be upon him? Dear audience, now I would like to invite Shahid Ali of class 9th for his speech. Shahid Ali. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین ذی وقار، آج 12 ربیع الاول فخر کائنات، محسن انسانیت، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کے موقع پر میں شاہد خان آپ کے سامنے شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں. وہ ہستی جس کے بارے میں مالک ارض السما نے خود فرمایا، اے میرے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. ایک اور جگہ خالق کائنات نے فرمایا ہے، آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. تو حاضرین ذی وقار، دنیا میں جتنے بھی شاعروں اور ادیبوں نے سب سے زیادہ جس ہستی کی مدح سرائی کی کوششیں کی وہ ہمارے پیارے نبی کی ذات مبارک ہے. مگر سچ تو یہ ہے آج تک کوئی بھی مدح سرا شاعر یا ادیب مدحت نبی کا حق ادا نہیں کر سکا. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا، وما مدحت محمدا بمقالتی، وما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. حاضرین ذی وقار، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا.
قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شدائیان لات غزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت کو طلوع فرمایا۔ عزیزان محترم، میں کوشش کروں گا کہ فخر انسانیت کے نور مجسم کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نبی آخر الزمان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق تھا، حضرت اسحاق والی رضا، حضرت صالح والی فصاحت تھی، حضرت موسیٰ والا جلال، حضرت ایوب والا صبر تھا، حضرت الیاس والا وقار، حضرت یحییٰ والی عصمت تھی، اور حضرت عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرے نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق و کردار کے لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی کاٹ لیتی۔ جناب صدر، اگر میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور مرتبت و منزلت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آتے ہیں۔ بلغ الغلا بکمالہ، بلغ الغلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین محترم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت و نفرت کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان و ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا، آپ نے شرک کدا کو توحید کدا بنا دیا، کفر کدا کو عبادت کدا بنا دیا، راہزن کو راہبر بنایا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستان بنایا۔ درسگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے، انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹایا۔ جناب صدر، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے، دانشوروں نے، ادیبوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے مطابق کوششیں کی، لیکن آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگی تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔